شاعری میں مبالغہ تو جائز ہے، اس لیے میں اسے مبالغہ سمجھتے ہوئے قبول کرتا ہوں۔ آج ہمارے دوست روشن خان صاحب گریٹ احمد آبادی نے ہرچند کے طنز و مزاح کے انداز میں بڑی حقیقتوں سے نقاب الٹے ہیں، اور محترمہ وسیع جائسی کے غزل کے اشعار میں بھی ہمیں بہت سی حقیقتیں دیکھنے کو ملی ہیں۔ یہ دونوں شعراء کرام ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں۔ میرا بھی آبائی شہر اور آبائی وطن ہندوستان ہی ہے اور احمد آباد کا رہنے والا ہوں، لیکن جس طرح ہم سب نے اپنے آبائی وطن بدلے، آپ یہاں آئے، ہم پاکستان پہنچے، تو ہم پر بہت سی حقیقتیں کھلی۔ آج ہندوستان کا بیدار ذہن اور پاکستان کا بیدار ذہن، اور حتیٰ کہ یہاں پہنچے ہوئے ہندوستانی اور پاکستانی دونوں کے بیدار ذہن یکساں انداز میں سوچ رہے ہیں۔ ہم پر کچھ ایسی حقیقتوں کے انکشاف ہوئے کہ جسے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں نیا تشخص ملا ہے۔ میں یہ لفظ بڑی معنی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ شاید ہمیں کوئی نیا تشخص ملا ہے۔ دونوں ملکوں میں جو سیاستیں ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ ان سیاستوں کے نتائج میں ہمارا ادب بھی سیاست زدہ ہے۔ ہمارے بچے بھی ہم سے سوالات کرتے ہیں اور ہم ان کے آگے جواب دینے کے پابند بھی ہیں۔ نئے تشخص کے حوالے سے اور پاکستانی اور ہندوستانی سیاستوں کے حوالے سے میں نے جو کچھ محسوس کیا اپنے ملک میں، وہ چند مصروں میں پیش کروں گا۔ یہ سیاست بھی کیا عجب شے ہے، یہ سیاست بھی کیا عجب شے ہے، تم سمجھتے ہو تم بھی حق پر ہو، تم سمجھتے ہو تم بھی حق پر ہو، میں سمجھتا ہوں میں بھی حق پر ہوں، میں سمجھتا ہوں میں بھی حق پر ہوں، میں تمہیں مار دوں تو تم ہو شہید، میں تمہیں مار دوں تو تم ہو شہید، تم مجھے مار دو تو میں ہوں شہید، تم مجھے مار دو تو میں ہوں شہید، میں ہو یا تم یہاں بفضل خدا، میں ہو یا تم یہاں بفضل خدا، سب شہیدوں کی صف میں شامل ہیں، سب یزیدوں کی صف میں شامل ہیں۔ میں ہوں یا تم یہاں بفضل خدا، سب شہیدوں کی صف میں شامل ہیں، سب یزیدوں کی صف میں شامل ہیں۔ عزت ہو جائے۔ اسی سلسلے سے آگے اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک ایسی نظم سناؤں جو میرے وطن کا الگیہ ہے، اور میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ ہماری نئی نسل بھی ہم سے کچھ سوالات کرتی ہے اور اس کا جواب دینا بھی ہمارا فرض ہے۔ اس وقت ہمارے ملک میں جو کچھ حالات ہیں وہ آپ کو مختلف اخبارات یا ریڈیو کے حوالے سے شاید کچھ اطلاعات پہنچ رہی ہوں، لیکن مجموعی طور پر صورتحال یہ ہے جو بڑے دکھ کی بات ہے۔ ابھی تو کچھ نہیں ہوا، ابھی تو ابتدا ہے یہ، ابھی تو کچھ نہیں ہوا، ابھی تو ابتدا ہے یہ، اور اب وہ وقت آئے گا کہ ساری قوم روئے گی، اور اب وہ وقت آئے گا کہ ساری قوم روئے گی اور اپنے دل کے داغ اپنے آنسوؤں سے دھوئے گی، اور اپنے دل کے داغ اپنے آنسوؤں سے دھوئے گی۔ یہ سرزمین پاک ہے کہ ارض کربلا ہے یہ سرزمین پاک ہے کہ ارض کربلا ہے یہ لوٹ مار قتل و خون، یہ لوٹ مار قتل و خون، ڈکیتیاں تباہیاں، بموں کی زد پہ ہستی گاتی جگمگاتی بستیاں، بہشت میں کہاں سے ایک جہنم آ گیا ہے یہ، بہشت میں کہاں سے ایک جہنم آ گیا ہے یہ کس کی آبرو لٹی، یہ کس کا سینہ شق ہوا
یہ کون بھائی ہے کہ جس سے بھائی جاں بحق ہوا؟ بہن کی زندہ لاش کون یوں بھموڑتا ہے؟ یہ خودکشی کی مشق ہے کہ جنگ خانہ ساز ہے؟ یہ خودکشی کی مشق ہے کہ جنگ خانہ ساز ہے؟ کہ غزنوی کمال فن بصورت ایاز ہے؟ کہ غزنوی کمال فن بصورت ایاز ہے؟ جو ہم میں جاں بلب ہے وہ ضمیر پوچھتا ہے جو ہم میں جاں بلب ہے وہ ضمیر پوچھتا ہے ہم اپنے ہاتھ ہی سے اپنا جسم کاٹتے بھی ہیں، ہم اپنے ہاتھ ہی سے اپنا جسم کاٹتے بھی ہیں، پھر اپنی ہی زبان سے اپنا خون چاٹتے بھی ہیں، پھر اپنی ہی زبان سے اپنا خون چاٹتے بھی ہیں۔ اگر ہے یہ جنون تو جنون کی انتہا ہے۔ سنا ہے اس فساد میں پڑوسیوں کا ہاتھ ہے۔ ہم اکثر اپنے اعمال کے پردے یوں ڈالتے ہیں کہ سنا ہے اس فساد میں پڑوسیوں کا ہاتھ ہے، ہماری اپنی آشتی میں دشمنوں کا ہاتھ ہے۔ خبر نہیں فسانہ ہے کہ امر واقعہ ہے یہ، دیار پاک میں صدا عجیب سلسلہ رہا، دیار پاک میں صدا عجیب سلسلہ رہا، زبان و دل کے درمیان ہمیشہ فاصلہ رہا، زبان و دل کے درمیان ہمیشہ فاصلہ رہا۔ سیاست وطن کا ایک طویل سانحہ ہے یہ، سیاست وطن کا ایک طویل سانحہ ہے یہ۔ خدا و دین کے نام پر اگر یہ قوم ایک تھی، خدا و دین کے نام پر اگر یہ قوم ایک تھی، تمام امتوں کے درمیان سب سے نیک تھی، تو آج کیوں ہے بدترین؟ کیوں بہم جدا ہے؟ تو آج کیوں ہے بدترین؟ کیوں بہم جدا ہے یہ؟ سبھی ہیں اس نفاق کے جواز کی تلاش میں، سبھی ہیں اس نفاق کے جواز کی تلاش میں۔ یہ راز ہے چھپا ہوا سیاست معاش میں، یہ راز ہے چھپا ہوا سیاست معاش میں۔ علاقہ واریت نہ قومیت کا مسئلہ ہے یہ، علاقہ واریت نہ قومیت کا مسئلہ ہے یہ۔ شناخت کی ہر ایک شکل معتبر صحیح، مگر ثقافتوں کے نام پر یہ فوقیت بہم دیگر شکست خوردگی کا آئینہ ہے۔ اور کیا ہے یہ؟ شناخت کی ہر ایک شکل معتبر صحیح، مگر ثقافتوں کے نام پر یہ فوقیت بہم دیگر شکست خوردگی کا آئینہ ہے۔ اور کیا ہے یہ؟ حسب نسب کی خوش گمانیاں ہیں اور آدمی، حسب نسب کی خوش گمانیاں ہیں اور آدمی، خیال و خواب کی کہانیاں ہیں، خیال و خواب کی کہانیاں ہیں اور آدمی ہے کیا؟ ہوا کی زد پہ ایک دیا ہے، اور آدمی ہے کیا؟ ہوا کی زد پہ ایک دیا ہے یہ۔ یہی دیا بھڑک اٹھے تو مہر و ماہ کچھ نہیں، یہی دیا بھڑک اٹھے تو مہر و ماہ کچھ نہیں، جو بجھ گیا تو یہ بجز غبار راہ کچھ نہیں، جو بجھ گیا تو یہ بجز غبار راہ کچھ نہیں۔ مگر ہم آج کیوں دھواں دھواں ہیں سوچنا ہے یہ، مگر ہم آج کیوں دھواں دھواں ہیں سوچنا ہے یہ۔ وطن میں رہ رہے ہیں اور وطن سے واسطہ نہیں، وطن میں رہ رہے ہیں اور وطن سے واسطہ نہیں۔ ہمارے گرد و پیش آج کوئی راستہ نہیں، ہمارے گرد و پیش آج کوئی راستہ نہیں۔ زمین پر ہے یوں قدم کہ زیر پا خلا ہے یہ۔ میں ایک نوجوان کی گفتگو یہاں رقم کروں، میں ایک نوجوان کی گفتگو یہاں رقم کروں۔ میری تو آنکھ نم ہے، آپ کی بھی آنکھ نم کرو، میری تو آنکھ نم ہے، آپ کی بھی آنکھ نم کروں۔ وہ کہہ رہا تھا آپ کے گناہ کی سزا ہے یہ، وہ کہہ رہا تھا آپ کے گناہ کی سزا ہے یہ۔ وہ قوم جو بکھر چکی وہ کیا سمٹ سکے گی اب، وہ قوم جو بکھر چکی وہ کیا سمٹ سکے گی اب۔ یہ نفرتوں کی ہے خلیج خاک پر سکے گی اب، یہ نفرتوں کی ہے خلیج خاک پر سکے گی اب۔ کہ آپ ہی کے نقش پا کا ایک سلسلہ ہے یہ، کہ آپ ہی کے نقش پا کا ایک سلسلہ ہے یہ۔ بزرگ اپنے فیصلوں پہ شرمسار ہوں نہ ہوں، بزرگ اپنے فیصلوں پہ شرمسار ہوں نہ ہوں،
حقیقتوں سے ان کے خواب ہم کنار ہو نہ ہو، ہمیں جو آپ نے دیا وہ کاسہ گدا ہے یہ۔ بزرگ اپنے فیصلوں پہ شرمسار ہو نہ ہو، حقیقتوں سے ان کے خواب ہم کنار ہو نہ ہو، ہمیں جو آپ نے دیا وہ کاسہ گدا ہے یہ۔ کہا گیا کہ یہ وطن بنا ہے سب کے واسطے، کہا گیا تھا یہ وطن بنا ہے سب کے واسطے، تو ہم پہ آج کیوں ہے بند زندگی کے راستے؟ تو ہم پہ آج کیوں ہے بند زندگی کے راستے؟ یہ خانہ جنگیاں نہیں، جہاد للبقا ہے یہ۔ میں سوچتا ہوں ایسے نوجوان کو کیا جواب دوں، میں سوچتا ہوں ایسے نوجوان کو کیا جواب دوں، نظر سے گر چکے جو خواب ان کو کیسے آپ دوں، نظر سے گر چکے جو خواب ان کو کیسے آپ دوں، میں کس طرح کہوں اسے فنا کا راستہ ہے یہ، میں کس طرح کہوں اسے فنا کا راستہ ہے یہ۔ ادھر ہے اقتدار کے نشے میں چور حکمراں، ادھر ہے اقتدار کے نشے میں چور حکمراں، ادھر عوام کا ہجوم مشتعل شرر فشاں، اور ان کے درمیان وطن کا بخت نارسا ہے یہ، اور ان کے درمیان وطن کا بخت نارسا ہے یہ۔ یہی تو کشمکش تھی جو ہمیں دونیم کر گئی، یہی تو کشمکش تھی جو ہمیں دونیم کر گئی، ہر ایک خواب چھین کر ہمیں یتیم کر گئی، ہر ایک خواب چھین کر ہمیں یتیم کر گئی۔ ہمارے پاس اب ہے کیا؟ بقا کا آسرا ہے یہ، ہمارے پاس اب ہے کیا؟ بقا کا آسرا ہے یہ۔ دھڑک رہا ہے دل میرا وطن کا حال دیکھ کر، دھڑک رہا ہے دل میرا وطن کا حال دیکھ کر، یہ انتشار دیکھ کر، یہ اشتعال دیکھ کر۔ خدا بچائے کس طرف میرا وطن چلا ہے یہ، خدا بچائے کس طرف میرا وطن چلا ہے یہ۔ ابھی تو کچھ نہیں ہوا، ابھی تو ابتدا ہے۔ ترنم سے سناؤں گا۔ جی میں پیش کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کہ آپ کی فرمائش پوری کروں، میں نے جسے عرض کیا تھا کہ ہمیں سوچنا بھی ہے، نئی نسل کو جواب بھی دینا ہے۔ آپ سب ظاہر ہے کہ ان سارے عوامل میں میرے ہم خیال بھی ہوں گے۔ میں نے ایک طویل نظم لکھی تھی، اس کا عنوان تھا حرف حرف روشنی۔ یہ میں نے اپنے بچوں کی معرفت نئی نسل کے نام کہی تھی۔ ظاہر ہے کہ نظم طویل ہے، وہ یہاں سنانے کا موقع بھی نہیں ہے۔ میں صرف اس کے 2 بند سنانا چاہتا ہوں، خاص طور سے جب میں ایسی نظم سناتا ہوں اس کے بعد اس نظم کا بھی کچھ انتخاب پیش کر دیتا ہوں، تاکہ یہ نہ سوچے کہ ہم صرف ایک ہی طرف دیکھ رہے ہیں، دوسری طرف ہماری نگاہ نہیں ہے، اور ہم مستقبل سے خدا نخواستہ مایوس ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہمارا مستقبل ہماری نوجوان نسل کے ہاتھ میں ہے، ہمیں ان سے ضرور کچھ نہ کچھ کہنا ہے۔ تو آپ اجازت دیں کہ یہ 2 بند پیش کرتا ہوں۔ میرے لہو کے چراغو میرے جگر پالو، میرے لہو کے چراغو میرے جگر پالو، سنو یہ میری نصیحت بھی ہے وصیت بھی، سنو یہ میری نصیحت بھی ہے وصیت بھی۔ میں آج تم میں ہوں موجود کل نہیں ہوں گا، میں آج تم میں ہوں موجود کل نہیں ہوں گا، مگر جو تم ہو تو میں ہوں سدا سلامت بھی، مگر جو تم ہو تو میں ہوں سدا سلامت بھی۔ تم اپنا نقطۂ آغاز ہی صحیح لیکن، تم اپنا نقطۂ آغاز ہی صحیح لیکن، تمہارے ساتھ رواں ہے میری روایت بھی، تمہارے ساتھ رواں ہے میری روایت بھی۔ میں اپنے ماضی مرحوم کی